نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن پاک میں سورہ کہف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو انسانوں کا ذکر کیا. The story of two men. One was a believer and the other one was a disbeliever. فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَّفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. کہ ان دو لوگوں کی مثال بیان کیجیے کی اللہ نے، جس میں سے ایک کو اللہ نے بہت زیادہ نوازا تھا. لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَّفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، کہ اس کے لیے we assigned two gardens of wines and surrounded with date palms اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس کو یعنی جو کچھ بھی دنیاوی نعمتیں ہوتی ہیں وہ اللہ نے عطا فرمائی تھی. اور دوسرے کو اللہ نے اتنا مال دولت نوازا تو نہیں تھا، لیکن ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ this guy was a disbeliever and the other guy was a believer. اب یہ سٹوری جو اللہ نے قرآن پاک میں سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 32 سے تقریباً 44 تک ان کی ایک سٹوری بیان فرمائی ہے. دو لوگوں کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے. اس کے اندر بہت ساری خاص پہلو یعنی کہ اینگلز ہیں جو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، لیکن بریفلی ظاہر ہے ہمارا مقصد صرف سمرائز کرنا ہے چیزوں کو اور سٹوریز کو. تو انہیں سمجھنے کے لیے کچھ مین پوائنٹس اس طرح سے رکھے جائیں گے مائنڈ میں کہ یہاں قرآن میں ان آیتوں سے پہلے، آیت نمبر 32 سے پہلے جب اللہ بیان فرما رہے ہیں تو مومنوں کا اور کافروں کا ڈفرینٹ، یعنی ان آیتوں سے قبل ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو منکر ہیں، جو ڈسبلیورز ہیں، ان کے لیے جہنم ہے یعنی کہ آگ ہے، ہیل فائر ہے. اور جو مومنین ہیں اللہ نے ان کے لیے تمام خوشیاں، آسائشیں اور ایٹرنل بینیفٹس رکھے ہوئے ہیں. اور ان کا معاملہ صرف آخرت تک ہی نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی ویری سون ان کا یہ لوگ مشاہدہ یعنی کہ وٹنس کر سکیں گے. یہ یہاں پہ اس بات کا لباب یا کرکس آف دا میٹر ہے. تو یہاں ظاہر ہے مین مقصد جو تھا وہ انیشلی تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ says that similitude should be struck for the disbelievers among the Quraysh، جو اس زمانے کے مکہ والے تھے، بیکاز ان کا جو لیک آف ایسوسیشن ود دا پور تھا، اور جو ان کے لیے غریب کمزور لوگوں کے لیے ایک سارٹ آف نفرت تھی ان کے دلوں میں. they used to despise them and they used to show off and boasted their wealth اور ان چیزوں کو. تو مین مقصد تو انہیں ہی یہاں پہ ایک سارٹ آف ایگزامپل پیش کرنا تھا. لیکن ظاہر ہے آنے والے دنوں تک ہمیشہ کے لیے قرآن تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اسی لیے کہ یہ کلام کا جو پاور ہے وہ ایوری سنگل پرسن جو اس وقت تھا یا آج موجود ہے ان سب کے لیے اس سٹوری کے اندر بہت سارے نصیحتیں یا کہہ لیں کہ سارٹ آف انسٹرکشنز موجود ہیں. اس زمانے کے بھی جو مکہ والے تھے ان کا یہی ایٹیٹیوڈ تھا غریبوں اور مسکینوں اور پور کی طرف کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے برابر آ کر بھی نہ بیٹھیں. بالکل ایگزیکٹلی جیسے آج کل کے زمانے میں بھی جو ویلدی اور جو الٹرا پاورفل لوگ ہیں ان کا جس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل. اور اس سٹوری میں بھی مزے کی بات یہ ہے کہ آلدو جو جمہور یعنی کہ ایک میجورٹی علماء نے جو لکھا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے وہ یہی ہے کہ ون واز اے بلیور اینڈ the other one was a disbeliever. ایک مسلمان تھا اور دوسرے کے بارے میں غالباً پراببلی
اکثر لوگوں نے اوپینین یہ دیا کہ شاید وہ مسلمان نہیں تھا. اب یہاں پہ بات پوری سٹوری کے اندر ہمیں ایسی نہیں پتہ چلتی ایگزیکٹلی ڈیٹیل کہ یہ سٹوری کس کی تھی, وہ کون لوگ تھے, یا ایگزیکٹلی ان کا ایمان کے حوالے سے کیا معاملہ تھا یا ان کا بلیف کیا تھا. بیسک سٹوری صرف 2 لوگوں کی ہے, اور وہ 2 لوگوں میں سے ایک امیر تھا یعنی ٹھاٹ باٹ رکھنے والا, اور دوسرا اتنا نہیں تھا. اور جو امیر تھا اس کے پاس اپنی ایک لاجک تھی. یہ جب اس کا جو دوست تھا اس نے اس سے کہا فقال لصاحبه ويحاور اكثر من كمالا وعز نفر ودخل جنته وهو ظالم النفس. یہ جب اپنے ان باغات میں اس زمانے کے جو یعنی ایسٹس ہوتے تھے اپنی فیکٹریز میں, اپنے انڈسٹریز میں, اپنے بڑے بڑے آفیسز میں جب یہ جاتا تھا تو یہ کہتا تھا یہ دس از بیکاز آف می, یہ میری وجہ سے ہے. اس کا جو مین پرابلم تھا دیٹ واز ہی ہیڈ این ایٹیٹیوڈ پرابلم اینڈ دا لیک آف کمپیشن اینڈ دا لیک آف بلیف, کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے. اور وہ دوسرا بندہ اسے یہی بات سمجھاتا رہا کہ جب ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, کہ تم جب بھی یہاں انٹر ہوتے ہو تو ماشاء اللہ کہا کرو کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. بہرحال یہ بندہ جو تھا ہی واز ایروگنٹ, اینڈ اس کے بعد الٹیمیٹ فیٹ یہی ہوا کہ اس کا سب تباہ ہو گیا. اور جب ایوری تھنگ وینٹ ڈاؤن دا ڈرین, اس کی سب فیکٹریز کو آگ لگ گئی, اس کی جو تھی تمام کے تمام مال دولت سب ڈوب گیا ہے. اینڈ وینٹ بینکرپٹ ان اے وے, آج کے زمانے میں اگر سوچا جائے تو وحیط بثمری فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق وهی خاویۃ علی عروشها ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. یہ اپنے ہاتھوں کو ملتا رہ گیا, اپنے پامز کو, اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا, اور پھر اس نے اینڈ میں کہا کاش میں نے یہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوتا, یعنی گویا اس نے شرک کیا. تو یہ ایک شرک کی وہ فارم ہے, وہ کائنڈ ہے جو کہ ان اٹ سیلف کسی بتوں کو پوجنے سے یا کسی خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا نہیں کر رہا تھا یہ, بلکہ اس کا جو پرابلم تھا وہ اس کی ایروگنس تھا, اس کا سیلف کانفیڈنس تھا جو اسے لے ڈوبا. اور اینڈ میں اس نے کہا کاش میں نے شرک نہیں کیا ہوتا. گویا کہ اس کو اللہ نے تشبیہ دی کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا ایک سارٹ آف اللہ کے نزدیک یعنی بالکل ایک نامناسب بات ہے کہ کوئی بندہ اپنی مال دولت کے اوپر اتنا اترائے اور اتنا پراؤڈ ہو. بہرحال ایسی مثالیں اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں ہمیں بیان فرمائی. سورہ یاسین کے اندر بھی ایک مثال تھی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. وہاں پہ بھی اللہ نے ایک سملٹیوڈ آف انہیبیٹنٹس آف دا ٹاؤن شپ تھی when there came to them messengers جو آئے تھے, اور انہوں نے بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کی بات کی تھی ہدایت اور رشد وغیرہ کی, جو کہ انہوں نے ڈس ایگری کیا تھا. اب ایک مین دھوکہ جو اس بندے کو لگا, جو کہ آج کل تو بہت ہی کامن ہے, وہ یہ تھا, یہ کیا سمجھتا تھا, کہتا تھا والا ارددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا, کہ مجھے کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں نوازا ہے, اس دنیا میں آئی ایم سو جسے کہہ سکتے ہیں پریویلیجڈ, تو آخرت میں بھی مجھے اللہ اسی اعتبار سے نوازے گا کیونکہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں نوازا تھا. تو یہ ایک بہت ہی بڑی ایک مسکنسیپشن تھی جو اسے پیش آئی, اور آج کل کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑا کامن ایک مسکنسیپشن تھا. اور بہرحال اس کا یہ یقین تھا کہ اللہ نے اسے جو کچھ بھی دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے, ہی پریفرز ہم. بالکل اسی طرح کا ایک معاملہ جہاں پہ عاص بن وائل کے حوالے سے آتا ہے, اور حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو سورہ مریم میں آتا ہے افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا, کہ کیا تم نے ایسا سوچ لیا ہے کہ جو ڈسبلیور ہیں اور ہماری آیتوں کے, وہ کہتے ہیں I shall certainly be given wealth and children, تو has he looked into the unseen, اور یا ان کے پاس کوئی پلیج ہے, کوئی ایسا گارنٹی ہے
جو الرحمن رحمان کی طرف سے آئی ہے جو انہیں پریویلیج بنا دے، ایسا حالانکہ کچھ ہے نہیں۔ اور ایسی مثالیں اللہ نے جگہ جگہ سورہ فصلت میں بھی آتے ہیں، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہ میں جب آخرت میں جاؤں گا تو وہ یہی سمجھتا رہ گیا کہ مجھے ہی سب سے بہترین وہاں پہ بھی میرے لیے انعام و کرام ہوگا۔ ایک دوسری جگہ پہ بھی سورہ فصلت پہ جب بیان فرمایا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، کہ ان کے لیے جو اس طرح کے نان بلیورز ہیں ان کے لیے تو بالکل عذاب غلیظ، بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہ کامن مسکنسیپشن کوئی نیا مسکنسیپشن نہیں ہے، یہ تو زمانوں سے چلا آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوریز میں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو قارون کا واقعہ خاص طور سے، جو کہتا تھا انما اوتیت علی علم عندی، مجھے تو جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اب قارون کے خزانوں کی جو اس کی ویلتھ ہے، جو اس کی ایک ایسٹس ہیں، ان کے بارے میں سٹوریز اتنی بھری پڑی ہیں، لیکن اس کا یہ ماننا جو تھا کہ the knowledge of Allah that I possess makes me deserve the wealth، میرے پاس کیونکہ اتنا علم ہے، اتنی نالج ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں ڈیزرو کرتا ہوں، ان کی وجہ سے یہ ساری ویلتھ۔ بہرحال سورہ قصص میں اس کا بڑا ڈیٹیل میں واقعہ آتا ہے، انشاءاللہ اپنے مقام پہ اسے بھی ڈسکس کیا جائے گا، اور اس کو بھی اللہ نے وہاں پہ یہی جواب دیا، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ۔ تو بہرحال وہ بھی یہی تھا کہ کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے جنریشنز کو ڈسٹرائے کیا ہے، who are mightier in strength than he was، اور numerous in multitudes تھے، لیکن بہرحال the guilty shall not be questioned about their sins، اور انہیں بہرحال ان کی سزا مل کر رہے گی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوریز میں بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گا، اور وہاں سورہ سبا کے اندر ایک جگہ پہ کیٹیگوریکلی اللہ نے کہا تھا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، کہ یہ جو تمہاری رچز ہیں، تمہارا مال دولت ہے، اور جو تمہاری اولادیں ہیں، یہ تمہارے کو ہمارے سے قریب نہیں کریں گی، بلکہ جو یقین رکھے گا من آمن وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا۔ یہ وہ شرائط ہیں دو، کہ ایمان لانا اور پھر اس کے بعد نیک عمل کرنا، ان کے لیے جنت کی اور آخرت کی اور دنیاوی بھی تمام نعمتیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو بھی ہوگا بہرحال وہ اللہ کے نزدیک بالکل کسی طرح سے ایکسیپٹیبل ہی بات نہیں ہوگی کہ اپنے ایگو یا اپنے سیلف کانفیڈنس کے اوپر کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ یہ جو کچھ بھی نعمتیں ہیں، یہ مال دولت عیش عشرت، جو کچھ بھی ویلتھ اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ اس کی اپنی محنت یا اپنی علم یا اپنی نالج یا اپنی مینٹل کیپیسٹی یا فزیکل کیپیسٹی یا اپنی پرسنل کسی بھی نعمت کے بدلے ہے۔ حالانکہ فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم تو اگر ہمارے پاس تو ایک آنکھ نہ ہو تو ہم تو دیکھ ہی نہ سکیں، یا ایک کان نہ ہو ہم سن نہ سکیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ایون ہم سانس لیتے ہیں، اللہ ہمارے سامنے آکسیجن کو کھینچ لے تو ہم تو اسی وقت 2 سیکنڈ کے اندر ختم ہو جائے دنیا سے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ایٹ آل ٹائمز بہت ہی ضروری ہے۔ اور ایک روایت ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ when he bestows a bounty or children and اس کے اوپر جب نعمتوں کے اوپر جب بندہ کہتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ ہر قسم کی ٹرائلز اور ایررز اور ہر قسم کی آفات سے اللہ کی پروٹیکشن میں رہتا ہے، اللہ یہ کہ اسے موت آ جائے۔ تو بہرحال یہ ماشاء اللہ کہنا، اللہ نے ہمیں ایک جو بات سکھائی وہ اتنی ضروری ہے کہ ہر بندے کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ہی کی نعمت ہے، اللہ کی ہی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ اور انسان کی اپنی کوئی کیپیسٹی نہیں، کیونکہ فما لہ من قوت ولا ناصر، کوئی بھی نہیں ہے قوت میں اور نہ ہی مددگار ہیلپر اللہ کے سوا۔ اور جب فائنلی جو پروٹیکشن ہے
وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگی، یہاں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جیسے کہ سورہ فرقان میں آتا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، کہ اس دن جو ملک ہوگا یعنی سوورینٹی ہوگی، وہ سب ٹرو سوورینٹی وہ صرف اور صرف الحق للرحمن، رحمان کی یعنی جو کمپیشنیٹ وان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسی کی سوورینٹی ہوگی. اور وہ دن کافرین پر یعنی کہ نان بلیورز پر بہت ہی عسیر ہوگا، مشکل ہوگا. یہاں سورہ فرقان میں اس آیت میں الملک یومئذ الحق میں حق کو بعض قرات کے اندر فتح یعنی کہ زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا حق کا، تو گویا اس کا میننگ ہو جائے گا ولایت یعنی پروٹیکشن. جو پروٹیکشن ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوگی، اور کوئی دوسرا نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں کہیں بھی کسی کام آئے گا. تو بہرحال اس سٹوری سے سورہ کہف کی ان آیتوں سے جو آیت 33 سے آنورڈز 44 تک جاتی ہیں، ان میں دو لوگوں کی گویا مثال تھی، ایون دو ایک بلیور اور ایک نان بلیور، لیکن اس مثال کے لیے ایپلیکیبل آج کے زمانے میں بھی خاص طور سے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ ایسے گویا لگتا ہے گویا بالکل ایک ٹرو مرر کی سارٹ آف ایک سٹوری بیان ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی ذکر کوئی بتوں کا، کوئی شرک کا، کوئی فزیکل جو شرک ہوتا ہے اس کا نہیں تھا. اصل جو معاملہ تھا وہ صرف اس کی اپنے ایگو کا، پرسنل جو اس کا ایروگنس تھا اس کا چل رہا تھا، اور اینڈ میں اس نے یہی کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احد. تو وہ ایگو اور وہ سیلف ایروگنس جو تھی وہ اتنی بری تھی کہ گویا اس بندے نے اسے شرک سے تعبیر فرمایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمایا، حقیقی بھی یعنی جسے علماء نے شرک جلی یا شرک خفی یا ایٹسیٹرا ان کی ڈفرینٹ کائنڈز بیان فرمائی ہیں. تو ہمیں اللہ ہر سارٹ آف شرک سے محفوظ فرمائے، اس طرح کی ایروگنس سے، اس طرح کی ایٹیٹیوڈ سے، اپنے ایگو سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ خسر الدنیا والآخرۃ ذالک هو خسران المبین. بہرحال اس سٹوری سے یہی سبق لینا چاہیے کہ جو بھی دنیا میں ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جو واٹ ایور فیو تھنگس وی ہیو اٹ از آل بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان پہ بالکل بھی گھمنڈ نہ کیا جائے، ایروگنس نہ دکھایا جائے. بڑے بڑے اس دنیا میں فرعون، نمرود، سمود، عاد، ان سب کا جو انجام تھا وہ بالکل واضح طور پر اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں بیان بھی فرمایا. اسی لیے آتا ہے نا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. تو گھومو پھرو دنیا میں اور دیکھو اس طرح کے ایروگنٹ لوگوں کا انجام کیا ہوا. ایک تو پوائنٹ یہی ہوا کہ ان دنیاوی نعمتوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور پھر دوسری بات جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو حقیقی یعنی ریل جو عزت ہے وہ اصل میں ایمان باللہ اور عمل صالح سے بنتی ہے. جیسا کہ اس سٹوری میں بھی اس نے کہا ایمان اور پھر نیک عمل، یہ ہمیں بار بار اللہ نے قرآن میں ایک سارٹ آف پری ریکوزٹ جنت میں جانے کے بیان فرمائے. ایک چیز ایمان اور دوسرا عمل صالح، نیک اعمال. اور اصل جو عزت ہے، اصل جو طاقت ہے، جو اصل سوورینٹی ہے وہ اللہ کی ہے. اور وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جو ریل عزت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور مؤمنین کی ہے جو نیک عمل بھی کرتے رہیں. اور جو منافقین ہیں وہ اس بات کو جانتے کیونکہ نہیں ہے، تو وہ اس وجہ سے اکثر دھوکے میں اور خسارے میں پڑ جاتے ہیں. پھر تھرڈ پوائنٹ جو ہمیں سٹوری سے ہمیں سیکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ جو مومن ہے اس کی شان یہ ہے کہ ہر کام میں بجائے ایروگنس کے، بجائے ایگو کے، بجائے گھمنڈ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت کرے. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے قرآن پاک میں ان کی سٹوری بیان فرمائی، وہ فرماتے تھے فَإِذَا مَرِضْتُ يَشْفِينِي، کہ بیمار میں ہوتا ہوں اور اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو یہ ان کا ظاہر ہے، ان کا تو ایک اپنا مقام تھا، لیکن اصل بات یہی ہے مومن کی یہ شان ہے کہ وہ گھمنڈ نہ کرے، ایروگنس نہ دکھائے. اور جیسے کہ اس آیت میں بھی اس نیک آدمی نے جو بلیور تھا اس نے اس نان بلیور کو سمجھایا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ جب تم اپنے ان ایسٹس میں، اپنی ان جنت
سے مراد باغات میں بڑے بڑے فیکٹریز میں جب داخل ہوتے ہو تو کہا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یہ سب کچھ تو اللہ کی مہربانی ہے، جو اللہ نے چاہا مجھے دیا، اور اصل قوت اور طاقت ظاہر ہے اللہ کی ہی ماننی چاہیے۔ جو بات صحیح حدیث میں بھی ایک آتا ہے الکنز من کنوز الجنہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جو بندہ بھی دل سے اس بات کو اعتراف کرے اینڈ ایڈمٹ کرے کہ جو بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی جو قوت ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، تو گویا کہ اسے تمام خزانے مل گئے، تمام ویلتھ اور پراسپیرٹی دنیا اور آخرت کی تمام مل گئی اگر وہ اللہ کی سوورینٹی کو ایکسیپٹ کر لے۔ بہرحال جو نان بلیور ہوتا ہے وہ اس پہ یہی کہتا ہے اوتی تو علی علم عندی، جیسا کہ قارون نے کہا تھا کہ یہ میرے سب علم کی، میری نالج کی وجہ سے مجھ پر اللہ نے مہربانی کی ہے، حالانکہ اصل میں ریالٹی میں تو ظاہر ہے یہ اللہ کی مہربانی تھی، لیکن وہ اسے ٹیسٹ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اصل میں بعض اوقات کیونکہ دنیا میں ڈھیل دی جاتی ہے، اس کا یہی وجہ ہوتی ہے کہ شاید کہ بندہ کبھی کبھار لوٹ آئے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس دنیا میں اگر کسی کو کوئی بینیفٹس یا باؤنٹیز ملی ہیں تو وہ اس کا حقدار تھا، بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف اسے رجوع کرنا اصل یہ کامیابی کا راز ہے۔ اینڈ فائنلی the last point in this would be کہ جو نیک آدمی ہوگا وہ ہر قسم کے جو انجام ہوگا، جو فیٹ ہوگا، اس سے پہلے ہی اس فیٹ کو یعنی سمجھ لے اور سوچ لے کہ یار میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، ان ریالٹی ایٹرنل میرے لیے بینیفٹ کیا بات ہوگی۔ جیسے کہ اس بندے نے بھی یہ سمجھا نہیں، وہ دوسرا بندہ اسے سمجھاتا رہا کہ تم اتنا اکڑ نہ دکھاؤ، لیکن فائنلی اس نے نہیں دکھائی، اور پھر اینڈ میں کہتا ہے وَقِيتَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، تمام کی تمام اس کے باغات تباہ ہو گئے اور وہ اپنی ہتھیلیاں اپنے پامز ملتا رہ گیا اور کہتا ہے قال یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ تو یہ بہرحال بعد میں رونے سے کیا فائدہ، یہ تو فرعون نے بھی کیا تھا، جب اسے بالکل غرق کرنے کا وقت آیا اور جب دیکھا اس نے کہ سمندر میں ایک طرف بنو اسرائیل موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور سمندر سائڈ پہ ہو گیا، پانی میں سے راستہ بن گیا، اور جب اس کا لشکر آیا تو وہ اسی میں غرق ہو گیا، پانی کو اللہ نے ملا دیا اور اس میں ڈوبنے لگا۔ اس وقت اس نے ہدایت کا اقرار کیا، جیسے سورہ یونس میں آتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ جب بالکل غرق ہونے لگا تو کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا، کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ ہی ایک ہے، اور میں ایمان لاتا ہوں بنو اسرائیل کے اللہ پر، جس پر بنو اسرائیل ایمان لایا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اللہ نے کہا الآن اب کوئی فائدہ نہیں ہے ایمان لانے کا، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تم بہت زیادہ ہیرو بنتے تھے، بہت زیادہ گھمنڈ میں جاتے تھے، وکنت من المفسدین، اور فساد پھیلاتے تھے دنیا میں، اب اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان صحیح معنوں میں عطا فرمائے، جس میں گھمنڈ، ایروگنس اور کسی قسم کا بھی سارٹ آف دنیاوی جو محبت ہے وہ شامل نہ ہو، بلکہ یہ ایکسیپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ ان ریالٹی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور اللہ ہی چاہے تو ہمیں دے ہی رکھے، اللہ ہی چاہے تو ہم سے لے لے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرمائے اور ان پر شکر اور ان کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس سٹوری سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔